یہاں قتادہ مدلس ہے، یہ کرامت ہے یا خیانت ہے؟ اور حضرات ابو عوانہ کی بات کرتے ہیں، میں نے ابو عوانہ پر جو اللہ کی توفیق سے محکم حوالہ پیش کیا یہ صفحہ نمبر 381 ہے، اور میرے ہاتھ میں حضرات توجہ کیجئے صفحہ نمبر 381 ہے، اور میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ بہقی ہے، اس میں سعدان بن نصر ہے، اس میں سعدان بن نصر ہے۔ سعدان بن نصر کی روایت جو نسخہ ابو عوانہ کا میرے پاس تعریف کے بغیر ہے، اس میں یہ روایت رفع دین کرنے کی ہے، اور سنن کبریٰ بہقی میں بھی یہ روایت رفع دین عند رکوع کرنے کی ہے، اور والمعنی واحد۔ جی بھائی انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے جی، میں انشاءاللہ آپ کو کتاب بھیج دیتا ہوں۔ اخبرناہ ابو الحسین ابن بشران العدل ببغداد انبانا اسماعیل ابن محمد الصفار و ابو جعفر محمد ابن عمر قال حدثنا سعدان ابن نصر المخرمی حدثنا سفیان ابن عیینۃ عن الزہری عن سالم بن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ۔ یہی روایت مسند شافعی میں ہے، یہی روایت صحیح مسلم میں ہے، اور 3 جگہوں پر اور اصلی نسخہ میں ہو کرنے کی روایت، اور آپ بنا دیں نہ کرنے کی۔ بھائی مسند شافعی دو لو کہتے ہیں منہ منگی موت، منہ منگی موت۔ اخبرنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع ولا یرفع، سنیے، وبعد ما یرفع وبعد ما یرفع وبعد ما یرفع ولا، نکالو عبارت کی غلطی، ولا یرفع بین السجدتین۔ اور تخریج حضرات صفحہ نمبر 192 جی بھائی چھوڑ دیجیے، یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر مسند الامام الشافعی، اور تخریج کی ہے، تخریج میں امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق۔ مارو کے امرا خیانت ہے کہ کرامت ہے، دنیا نو پتہ لگ جائے۔ لو کتاب مانگو، مطالبہ کرو، اور میں نے جواب دیا جز رفع دین البخاری کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ عدم ذکر اور ذکر تناقض ہوتا ہے؟ حضرت اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا۔ اور میں نے سوال کیا پہلی رفع دین کے لیے جو دوام کا ضابطہ ہے وہ کیا ہے؟ وتر کی رفع دین آپ کیوں کرتے ہیں اس کی دلیل پیش کیجئے، دوام پیش کیجئے۔ تکبیرات عیدین کی رفع دین دوام پیش کیجئے، اور جواب دعویٰ حضرت امام ابو حنیفہ سے ثابت کیجئے۔ سنت غیر دائمہ معدوم ہے، منسوخ ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، اور مجھے تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے صدر مناظر نے بھی مانا۔ حضرت علامہ یونس نعمانی صاحب کی کتاب سے حوالہ پیش کیا، الزام الختم بما ہوا قائلہ، وہ بھی مانتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شور سنا تھا پہلو میں دل کا، بہت شور سنا تھا پہلو میں دل کا، چیر کے دیکھا تو قطرہ خون کا نہ نکلا۔ میری عربی عبارت کی غلطی نہ نکال، کہتے ہیں جا پھر، کہتے ہیں جا پھر۔ نمبر 2 آگے فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ بخاری کی سند اور ابو داود کی سند اور انہوں نے کہا عبید اللہ النافع وہاں ہے اور اس میں عبد الاعلی ہے، یہ روایت اور ہے۔ میں نے ثابت کر دیا مولانا دونوں کی سندوں میں عبد الاعلی عبید اللہ النافع۔ مولانا سرفراز صاحب کا آپ نام لیتے ہیں، قرآن بھی گیا حدیث بھی گئی، قرآن بھی گیا حدیث بھی گئی۔ اللہ کی توفیق سے بخاری سے بھاگ گئے،
اور صحیح ابن خزیمہ بیان کی، اس میں انہوں نے حدیث بیان کی، اس میں سجدوں کے رفع دین کا تذکرہ تھا، اور میں نے کہا بیان کرو یہ جو ابھی روایتیں پڑھتے ہو، اور اس میں انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دی سننے بیہقی کبریٰ سے، اور ایک دوسری روایت بیان کی، میں نے کہا سارا پڑھو، سارا پڑھے، چلو جناب اسی روایت پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ مولانا 1 لاکھ کا چیلنج میرا موجود ہے، یہ جو تم نے روایتیں بیان کی ہیں اپنے دعویٰ کے مطابق اس دلیل کو فٹ کر دو، بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ فٹ کر دو، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے لکھ کر دیا ہے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا سنت دائمہ ہے، کہتے ہیں سنت دائمہ ہے، سنت دائمہ کا لفظ دکھلائیے، بخاری سے دکھلائیے، بخاری سے آپ بھاگیں، بخاری کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اور میں نے موطا امام مالک پیش کیا، ابھی کتنی تقریریں ہو گئی نام ہی بھول گئے، موطا امام مالک کا نام ہی چھوڑ دیا، میں نے جز رفع دین پیش کی نام ہی بھول گئے، اور میں نے مسند ابی عوانہ پیش کی نام ہی بھول گئے، اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی روایتیں پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہوں، مولانا عمر صدیق صاحب نے اپنے مستدل پر ابھی تک ایک دعوے پر ایک بھی روایت پیش اور نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق سے بخاری کے قریب آج ان کو آنے نہیں دوں گا، عوام کو بتا کے دکھاؤں۔ ہمارے پاس جی 500 روایتیں ہیں رفع دین کی، ہمارے پاس ہیں جی 600 روایتیں ہیں، 300 روایتیں ہیں، بھائی ایک ہی دکھاؤ تو صحیح، کم از کم سامنے تو لاؤ، دیکھیں تو صحیح کون سی روایتیں ہیں۔ بخاری کو بخاری کہنے والوں آج بخاری کیوں بول رہے ہو، اور بخاری کو پیش کرو کہ کہاں بخاری میں یہ روایت۔ ایک عبداللہ ابن عمر کی انہوں نے پھر وہ بات کہی کہ جناب علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات ان سے حل نہیں ہو رہی، مولانا یہ بات پھر میں پڑھ رہا ہوں، وَأَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَىٰ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَىٰ تَفَرَّدَ بِهِ، عَلَىٰ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَىٰ تَفَرَّدَ بِهِ۔ علامہ شوکانی کو کیوں بھول گئے، وہ تو آپ کے غیر مقلد ہیں، اس عالم کی مانو، علامہ ابن حجر اسقلانی کی مانو، اور فتح الباری والے بزرگ کی مانو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا کہتے ہیں ہاں جی انہوں نے 2 روایتیں بیان کی بخاری سے 2 روایتیں بیان کرنے کی کوشش کی، اس کے جوابات بڑے دے ہوں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنیے یہ بات، مولانا اس کا جواب دیجئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مالک ابن حویرث کی روایت اور عبداللہ ابن عمر کی روایت لاتے ہیں، دونوں روایتوں کو اوپر ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ترک ذالکا، کیا کہتے ہیں ترک، یہ متروک ہو گئی ہیں دونوں روایتیں متروک ہو گئی ہیں، یہ میں سننے نسائی پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں ترک ذالکا یہ متروک ہو گئی، اور پھر اس کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت اور لائے ہیں، مولانا موطا کا باب باندھ کر انہوں نے، ٹھیک ہے، موطا امام مالک ابھی تک جواب نہیں آیا، مالک ابن حویرث کی روایت پیش کی ابھی تک جواب نہیں آیا، مسلم شریف سے عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کی، میں نے کہا اس میں آپ مواد اربع کا لفظ دکھا دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 مقامات پر رفع دین کیا کرتے تھے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ صحیح ابن خزیمہ پیش کرتے ہیں اور کبھی سنن کبریٰ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ساری روایات ان کے دعوے کے مطابق فٹ نہیں ہے۔ مولانا آج بھاگنے نہیں دوں گا اللہ کی توفیق سے، آج منوا کے جاؤں گا، آج آپ کو منوا کے جاؤں گا، اور آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس جو روایتیں ہیں جو لوگوں کو آپ بیان کر کے دھوکہ دیا کرتے ہیں، ان میں آپ کا دعویٰ ثابت۔ میں نے مسند ابی عوانہ، میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں مسند ابی عوانہ کی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع رفع دین کرتے اپنے حتی یحاذی بہما، وقال بعضهم حذو منکبہ، واذا اراد ان یرکع، جب رکوع کرتے ارادہ کرتے رکوع کرنے کا، وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع لا یرفعہما، لا یرفعہما، پھر اس وقت رفع دین